الحرمین فارما انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر عالم اسلام کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ناظرین آداب، 9 اکتوبر 2022 مطابق 12 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں مفتی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری نے ہفتے کو اندرا گاندھی پرتشٹھان میں 3 روزہ انڈین روڈ کانگریس کا افتتاح کرتے ہوئے 2024 سے پہلے یو پی کے لیے 5 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹس کا اعلان کیا۔ اس وقت انہوں نے ریاست کو 80,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ گڈکری نے کہا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، کارکنوں کی کمی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ 8,000 کروڑ روپے صرف ایک نیوز ریل ہے، فلم ابھی آنی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کو یہاں بھارت جوڑو یاترا کے موقع پر نامہ نگاروں سے کہا کہ میرے خیال میں مسٹر ساورکر انگریزوں سے وظیفہ لیتے تھے اور یہ تاریخی حقائق ہے اور یہ ایسے حقائق ہے جنہیں بی جے پی چھپا نہیں سکتی۔ مسٹر راہل گاندھی نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب ان سے ہندوستان کی تقسیم کے لیے کانگریس مرد الزام ٹھہرانے کے بی جے پی کے الزامات کا جواب دینے کو کہا گیا تھا۔ ٹیم ٹھاکرے اور ٹیم شندے کے جواب کے بعد الیکشن کمیشن نے ہفتے کو بڑا فیصلہ لیتے ہوئے شیو سینا کے انتخابی نشان کو منجمد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں دھڑے اس علامت کو فی الوقت استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمیشن نے شیو سینا کے نام کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی ہے، یعنی دونوں دھڑے آئندہ انتخابات میں شیو سینا پارٹی کا نام استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں ہفتے کے روز صبح کی اولین ساعتوں میں مسافروں سے بھری لگژری بس میں آگ لگنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ میلوکوئن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس حادثے میں 38 دیگر مسافر جھلس گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے سول اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ٹرک سے زوردار ٹکر ہونے کی وجہ سے بس میں آگ لگی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر غم کا اظہار کیا ہے اور حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے جبکہ زخمی ہونے والوں کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق ابنائے کرچ پر بنے روس اور کریمیا کو ملانے والے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جزیرہ نما تومان کی طرف سے کریمین پل کے آٹو موبائل حصے پر ایک ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے جزیرہ نما کریمیا کی طرف جانے والی ٹرین میں ایندھن کے 7 ٹینک جل گئے۔ ابنائے کرچ پر بنا یہ پل روس کو اس کے الحاق شدہ علاقے کریمیا سے ملاتا ہے اور یہ یوکرین جانے کا راستہ بھی ہے۔ تاحال ٹرک میں دھماکے کی نوعیت اور وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے اور نہ کسی گروپ یا یوکرین کی فوج نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کورونا ویکسین کو لے کر کئی بار سائنسداں اور ڈاکٹرز مختلف اندیشے ظاہر کر چکے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ میسنجر RNA ٹیکنالوجی والی کووڈ ویکسین کی وجہ سے لوگوں میں قلب پر مبنی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے قلب سے متعلق اموات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر جوزف نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ mRNA ویکسین کے تجزیے میں اخذ کیا گیا ہے کہ ٹیکہ کاری کے 28 دنوں کے اندر 18 سے 39 سال کے مردوں میں قلب سے متعلق اموات کے واقعات میں 84% کا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید اور 11 کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں تاخیر کا حربہ بھی اپنایا۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 11 زخمیوں کو تاخیر سے اسپتال لایا گیا، جس کے باعث کافی خون بہہ گیا۔ عراقی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق داعش کا مقامی سرگنا عراقی فضائیہ کی بمباری میں مارا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران داعش کے دیگر 2 افراد بھی مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ لاروف نے یوکرین کے لیے امریکی حمایت پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممکنہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بات آتی ہے تو روس ہرگز خاموش نہیں رہے گا اور کیف کی جانب سے اس قسم کا خطرہ پیدا کیے جانے کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روسی وزیر خارجہ نے امریکہ اور بعض یورپ ملکوں کی جانب سے یوکرین کی ہتھیاروں کی مدد کیے جانے پر بھی سخت انتباہ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید قلب جواد نقوی نے تمام عالم اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہفتہ وحدت منانے کی اپیل کی۔ مولانا نے کہا کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہفتہ وحدت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر فقہی و مسلکی اختلافات
کو بھلا کر ذاتی رسالت مآب پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں اور عالمی سطح پر استعماری طاقتوں کو ملی یکجہتی اور قومی اتحاد کی طاقت سے برابر کرائیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہفتے کو آروگیہ بھارتی کے آل انڈیا نمائندگان کی سالانہ میٹنگ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پوری دنیا نے کورونا بحران میں آیوش کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ آیوش کی طاقت کو بھلے ہی دنیا نے کورونا بحران میں سمجھا ہو، لیکن سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوش سے جڑے سبھی محکموں کو جوڑ کر ملک کو ایک نئی وزارت دینے کا کام کیا ہے۔ لکھنؤ میں 200 اور الیکٹرک سٹی بسیں چلنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اس وقت شہر میں 140 الیکٹرک بسیں اور 60 CNG بسیں چل رہی ہیں۔ اتر پردیش کانگریس اکائی کے نو نامزد صدر برج لال کھابری نے ہفتے کو ریاستی دفتر پہنچ کر ریاستی صدر کا چارج سنبھال لیا۔ کھابری کے ساتھ دیگر 6 ریجنل صدور نسیم الدین صدیقی، اجے رائے، وریندر چودھری، نکل دوبے، انل یادو اور یوگیش دیکشت نے بھی چارج سنبھالا ہے۔ پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ڈینگو کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اسپتالوں سے موصولہ اعداد و شمار کے مطابق پورے لکھنؤ میں 150 سے زیادہ لوگ ڈینگو کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 کے قریب مریض مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں، جن کا علاج ابھی جاری ہے۔ لکھنؤ اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ تقریب رحمت کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین تورج زیدی، دارالعلوم فرنگی محل کے ترجمان مولانا محمد سفیان نظامی، عالم دین مولانا ڈاکٹر کلب سبطین نوری، جمعیت العلماء ہند رہنما مولانا احمد حاتب مدنی نے شرکت کی، جبکہ صدارت کے فرائض قاری رضی الدین صدیقی نے انجام دیے۔ تقریب رحمت میں فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں نیو ریلیکس ہاسپٹل کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے تقریباً 250 سے زائد افراد کو معالجے کی سہولت مائع ادویات فراہم کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔